الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پردہ نشین محترم خواتین، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آج اس کو جو بات عرض کرنی ہے وہ موجودہ زمانے میں دینی تعلیم کی اہمیت، بنیادی علم حاصل کرنے کی ضرورت اور بالخصوص لڑکیوں اور خواتین کے مکاتب کی اہمیت اور ضرورت اور اس کی ناقدری اور قدردانی کی شکلیں اور اسباب کیا ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں، والذین اوتوا العلم، اور جو لوگ علم والے ہیں جنہیں اللہ نے علم عطا کیا ہے، ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ درجے بلند فرماتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا درجہ بلند ہونے، عزت ملنے، مقام مرتبہ ملنے کے لیے دو باتیں ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات ہے کہ ہم میں ایمان مضبوط ہو، دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں علم موجود ہو۔ بے ایمان آدمی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے آج کل بہت سے ایسے ویڈیوز دیکھے ہوں گے جس میں انسان کے مرنے کے بعد اسے شمشان گھاٹ میں جلایا جا رہا ہے۔ جلانے کی جو کیفیت ہے، لکڑیوں پر لا کر جو ڈالا جا رہا ہے، اور اگر اٹھا نہیں پا رہے ہیں تو جو پھینکا جا رہا ہے، اور اس انسان کو جو جلانے کی کیفیت ہے، جلانے والے لوگوں کا جو حلیہ اور ان کی جو حیت ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک دور وہ تھا، یہی انسان اگر گر جاتا تو لوگ اسے سہارا دیتے تھے، یہی انسان اگر چوٹ آ جاتی تو اسے ہاسپٹل لے جا کر علاج کرایا جاتا تھا۔ آج اسی انسان کو 2-4 آدمی پکڑ کے پھینک رہے ہیں اسے جلانے کی خاطر۔ کس وجہ سے؟ ایمان اگر ہوتا تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ مرنے کے بعد جنازہ بھی تیزی سے نہ لے جاؤ، مردے کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس رفتار سے جنازہ لے جاؤ کہ جنازہ تیز چلنے کی وجہ سے حرکت نہ کرے، وقار کے ساتھ چلو۔ جنازے پر کوئی چیز رکھی نہ جائے، حتیٰ کہ قبر میں دفنانے کے بعد قبر پر بیٹھنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ نہ قبر کی تعظیم ہے، نہ قبر کی تحقیر ہے، نہ اس کے سجدے کرنا ہے، نہ اس کے پھیرے لینا ہے، نہ اس پہ ماتھا ٹیکنا ہے، نہ قبر پر چپل پہن کے بیٹھنا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عزت اور مقام جو دیا ہے انسان کو، وہ ایمان کی وجہ سے۔ دوسری بات اللہ نے ارشاد فرمائی والذین اوتوا العلم درجات، اور جن لوگوں کو اللہ علم دیتے ہیں ان کے بھی اللہ درجے بلند فرماتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا علم والے کی حیثیت اور مقام، جو غیر عالم ہے، جسے علم نصیب نہیں ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر لڑکا پڑھ کر عالم حافظ بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، کسی بڑی کمپنی کا وہ سی او بن گیا، یا بڑی کالج کا HOD بن گیا، بڑے پوسٹ پہ آ گیا، تو اس کے والد کا تعارف اس بچے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ہمارے پروفیسر صاحب کے باپ ہیں، ہمارے ٹیچر کے والد ہیں،
یعنی حالانکہ جنم دینے والا باپ ہے، لیکن اب باپ کا بھی تعارف بیٹے کے ذریعے سے ہوگا علم کی وجہ سے۔ علم آدمی کے اندر آتا ہے تو خاندان کا مقام، ان کی نسبتیں بھی اس عالم کی طرف ہوتی ہیں۔ فلاں عالم صاحب کا بیٹا ہے، اس کے نام سے بعد میں جانا جائے گا، اس عالم کی نسبت سے پہلے جانا جائے گا۔ تو علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مقام اور مرتبہ دیتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں جب صحابہ اکرام شہید ہو جاتے، شہید ہونے والے صحابہ میں قبر میں اگر 2-3 صحابہ کو ایک ساتھ دفنانا ہوتا تو ان صحابہ کو آگے رکھتے جو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں۔ کیوں آگے رکھ رہے ہیں؟ ان کے قرآن کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک غلام کو ایک شہر کا گورنر بنا دیا گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم نے اس کو یہ مقام کیوں دیا، تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یہ اگرچہ کہ غلام ہے لیکن عالم ہے، حافظ قرآن ہے، ان کے پاس علم دین موجود ہے، اس واسطے ان کو فلاں علاقے کی ذمہ داری دی گئی۔ سیاسی لحاظ سے ان کو اس علاقے کا گورنر یا اس علاقے کا سرپنچ بنایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مقام اور مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ اچھا اور بھلا چاہتے ہیں تو پھر اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ خیر کا مطلب یہ ہے کہ شر اور فتنوں سے بچے رہنا۔ زمینی مصیبتیں ہیں، ایمان پر آنے والے حملے ہیں، اخلاق پر آنے والے حملے اور فتنے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کتنے نوجوان وہ ہیں جو شراب کے عادی ہیں۔ پڑھا لکھا آدمی کتنا شرابی ہے اور ان پڑھ و جاہل کتنا شرابی ہے۔ پڑھے لکھے سود خور کتنے ہیں، ان پڑھ سود خور کتنے ہیں۔ پڑھا لکھا ہونے کا مطلب انگریزی اور عصری تعلیم کا پڑھا لکھا ہونا مراد نہیں ہے۔ انگریزی اور عصری تعلیم کے پڑھے ہوئے لوگ ہی تو سود کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ بینک کون قائم کیا ہے؟ اور بینک سے سودی نظام کو آگے بڑھانے کے لیے گھر بیٹھے آدمی کو فون کر کے کون پوچھ رہا ہے کہ آپ کو لون چاہیے تو ہم لون دینے تیار ہیں۔ ہم نے پوچھا نہیں، آپ بھی فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ہم لون دینے کے لیے تیار ہیں۔ عصری تعلیم کا طبقہ سود میں کتنا مبتلا ہے، اور ایک دیندار آدمی ہے، دین کا سمجھ بوجھ رکھتا ہے، وہ سود سے کتنا بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو چاہے دینی فتنے ہوں، زمینی مصیبتیں ہوں، ان سب سے بچنے کے لیے اللہ اگر کسی کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بڑے اجل تابعین میں سے گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک بار میں حج پر گیا، وہاں مکہ مکرمہ میں ایک بازار میں خریدنے کے لیے گیا تو ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ اپنا سامان، کھجور ہے، وہاں کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، قسم کھا کھا کر بیچ رہے ہیں، اور ذکر پڑھتے ہوئے سبحان اللہ ماشاء اللہ درود پڑھتے ہوئے میرے جو مال جو میرے دکان پر ہے وہ کسی اور کی دکان پر نہیں ملے گا۔ دیکھیے آپ ہاتھ میں لے کے دیکھیے ماشاء اللہ کیسے۔ فقہاء نے لکھا ہے اپنا سامان بیچنے کے لیے سبحان اللہ پڑھنا، ماشاء اللہ کہنا، اپنے سامان کی خود تعریف کرنا، اس پر، اس ماشاء اللہ پر، اس ذکر پر، اس درود پر ثواب نہیں، گناہ ملے گا۔ اس واسطے کہ تم اس درود کا مس یوز کر رہے ہو، درود پڑھ کے سامان بکانا چاہ رہے ہو۔ ایسے ہی جو لوگ داڑھی رکھ کر، کرتے پیجامے پہن کر، پگڑی باندھ کر اپنے دین کے اس حلیے کو اپنی مارکیٹنگ کا ذریعہ بنا رہے ہیں، اس دینداری پر ایک پیسے کا ثواب ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس حلیے سے اپنا مال بٹورنا چاہ رہے ہو۔ یہ تقوی طہارت کی خاطر نہیں۔ اسی واسطے بہت سے وہ لوگ ہیں جو داڑھی والوں سے یا ٹوپی والوں سے اس واسطے نفرت کرتے ہیں، ان کو دھوکہ دینے والا کوئی داڑھی والا ہی تھا، ان کو ٹوپی ڈالنے والا کوئی ٹوپی والا ہی تھا، اس واسطے وہ ان سے نفرت کرنے لگے۔ تو اگر اس حلیے کو دنیا بٹورنے کے لیے استعمال کیا جائے گا تو پھر کوئی عزت ملنے والی نہیں ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ جب وہ قسم کھا کے سامان بیچ رہا ہے تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ
کہ میں یہ سامان خریدوں یا نہ خریدوں، لیکن اس کی دکان سے تو ہرگز نہیں خریدوں گا۔ کیوں فرمایا؟ یہ شخص اللہ کا نام قسم کھا کر چند معمولی ٹکڑوں کی خاطر اللہ کے نام کا استعمال کر رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اپنا سامان بیچنے کے لیے قسم نہ کھایا کرو۔ تو اب وہ واپس چلے گئے۔ 2-4 سال کے بعد پھر جب حج پر آئے، پھر حج سے فارغ ہونے کے بعد کچھ سامان خریدنے کے لیے دکان پر گئے، تو وہی آدمی دکان پر بیٹھا ہے، لیکن اب کوئی سبحان اللہ، کوئی ماشاء اللہ، کوئی درود شریف، کوئی قسم، کچھ نہیں ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ جو گاہک آیا، سامان کا ریٹ بتایا، لیا، ٹھیک ہے، تو اپنی جگہ بیٹھا ہے۔ تو ان کو تعجب ہوا کہ جا کر پوچھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تم وہی تاجر ہو نا جو چند سال پہلے بہت قسم کھا کے، ذکر کر کے، تعریف کر کے اپنا سامان بیچ رہے تھے، اب کیا ہوا، کیا بات ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جب چند سال پہلے آپ آئے تھے، اس وقت میری گھر والی کا حال یہ تھا، اگر میں پیسہ کما کر تھوڑا بہت پیسہ لے جا کر دیتا تو اس کی وجہ سے مجھ سے جھگڑا کرتی۔ اتنے گھنٹے باہر رہ کے کما کے آئے، اتنے پیسے لے کے آ رہے ہو، کیسا چلے گا؟ ناشکری بہت زیادہ تھی، اور اگر میں کسی دن اچھا کما کر فائدہ زیادہ لے کر جاتا تو اس دن جھگڑا نہیں ہوتا، لیکن اس پیسے کو بھی معمولی سمجھتی، اس پر بھی کوئی شکر گزاری نہیں ہوتی۔ یہ سلسلہ جب گھر والی کی طرف سے مطالبے کا چلتا رہا تو میں اپنے گھر کے سکون کی خاطر یہاں قسمیں کھا کھا کے اپنا سامان بیچتا رہا، اور چند سالوں کے بعد اس گھر والی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اس کے بعد دوسری خاتون سے نکاح کیا، دیندار خاتون تھی۔ شادی کے بعد 2-3 دن گھر میں رہا، اس کے بعد جب میں گھر سے تجارت کے لیے نکلنا چاہا تو گھر والی نے مجھ سے کہا ایک بات کی درخواست کرتی ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ تجارت کرتے وقت شریعت کے اصولوں کے مطابق کرنا، اگر فائدہ ہو تو ٹھیک ہے، کچھ کما کر نہیں لائے تو ہم فاقہ کر لیں گے، اگر ایسی مجبوری آ جائے کہ گھر کا گزارا مشکل ہو تو اپنے زیور بیچ کر گھر کا گزارا کریں گے، لیکن شریعت کے خلاف تجارت کر کے نہ آنا۔ اس خاتون کی برکت سے اب میں نے تجارت کا انداز بھی بدل دیا اور شریعت کے مطابق کرنے لگا۔ پتہ کیا چلا؟ گھر کی عورتوں میں تبدیلی آتی ہے تو گھر کے مردوں میں تبدیلی آتی ہے۔ بہت سے مرد گناہ میں مبتلا گھر کی عورتوں کی وجہ سے ہے۔ شادی کے موقع پر ہونے والے تقریباً فیصلے مردوں کے ہاتھ سے باہر ہیں۔ منگنی کی رسم ہو، جماگی کی رسم ہو، منہ دکھائی کی رسم ہو، جوڑا جہیز لینے کے رسومات ہوں، سانچک کی رسم ہو، پاؤمیز کی رسم ہو، جوتے چھپائی کی رسم ہو، جتنے رسومات ہیں ان سارے رسومات میں عورتوں کا ہی دخل ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی مسل پکڑنے کی ایک رسم تھی، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے، گھروں میں مسل ہی نہیں رہا۔ تو اب مسل پکڑنے کی رسم پہلے تو مرد کیا کرتے تھے، لیکن جوتے تو باہر صورت عورتیں ہی چھپاتی تھی۔ اب شاید ابھی بھی چل رہا ہو۔ 3 دن پہلے کی خبر ہے اخبار میں، دولہے کے جوتے چھپائے تو دولہا اتنا غصہ ہو گیا کہ شادی کینسل کر دیا، لینے کے دینے پڑ گئے، بے عزتی کے ساتھ نکلنا پڑا۔ تو یہ سارے رسومات کن کی طرف سے ہیں؟ عورتوں کی طرف سے ہیں۔ گھر کی عورتیں اگر بن جاتی ہیں، اسی واسطے علماء نے لکھا ہے اگر کسی کو لڑکا اور لڑکی دونوں پیدا ہوں اور دونوں کو تعلیم دینے کی ضرورت پیش آئے تو پہلے کس کو تعلیم دینا چاہیے؟ میرے پاس دونوں کو پڑھانے کی حیثیت نہیں ہے، میں ایک ہی کو پڑھا سکتا ہوں، تو کس کو پڑھانا چاہیے؟ علماء نے لکھا ہے کہ لڑکی کو پڑھانا چاہیے لڑکے کے مقابلے میں، اس واسطے کہ لڑکا پڑھا تو مرد پڑھا، لیکن لڑکی پڑھی تو سارا خاندان پڑھا، سارا سماج پڑھا۔ پڑھی لکھی عورتیں جب خاندان میں آتی ہیں، سماج میں آتی ہیں، وہ کئی لوگوں کو سدھار سکتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، عام طور سے جو بھائی بہنیں ماں باپ کے گھر میں رہتے ہوئے شادی ہونے سے پہلے کتنا مل جل کے رہتے ہیں۔ مثلا سمجھے ایک فیملی ہے،
اس کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں، کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے، یہ 6 بچے شادی ہونے سے پہلے کتنا مل جل کے رہتے، ایک ساتھ کھاتے، ایک ساتھ سوتے، ایک ساتھ کھیلتے، جو بھی ہو ایک ساتھ ایک دوسرے سے شیئر کرتے، تھوڑا بہت لڑ بھی لیے پھر مل جاتے۔ یہ سب کب ہوتا ہے؟ شادی سے پہلے۔ جب یہی 3 لڑکے 3 لڑکیاں شادی کے قابل ہو گئیں، اب بہویں گھر میں آ گئیں، داماد گھر میں آ گئے، اب اس کے بعد بھی کیا وہی ملنساری رہتی ہے؟ کیوں وہ ملنساری ختم ہو گئی؟ کیوں محبتیں ختم ہو گئی؟ اب کیوں پراپرٹی کے واسطے جھگڑے چل رہے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ گھر کی عورتیں کتنا سنبھال کر، کتنا وہ اخلاق کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اب تو ہمارے مسلمان سماج میں پہلے ہم کہا کرتے تھے، یعنی علماء کہا کرتے تھے خلا کی مذمت، طلاق کی مذمت پر، کہ مسلمان لڑکے نوجوان بے وقوفی اور حماقت کے ساتھ گالی کے طور پر غصے کے مرحلے میں جب آئے زبان سے طلاق نکال دے رہے ہیں۔ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ طلاق کم ہو رہی ہے، خلا زیادہ ہو رہے ہیں۔ لڑکی والوں کی طرف سے شادی کینسل کرنے کی باتیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ لڑکی والوں کی طرف سے جو مطالبے ہو رہے ہیں وہ تو لڑکا، اسلام میں تو 7 جنم کا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن اللہ نہ کرے ہوتا جیسا کہ دوسرے مذہبوں کا تصور ہے تو بھی وہ مطالبے پورے نہیں کر سکتا، وہ ڈیمانڈز پورے نہیں کر سکتا۔ ایسے ڈیمانڈز لڑکی والوں کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ اس جنم میں نہیں، اگلے جنم میں بھی پورا نہیں کر سکتا، اس کی نسل بھی پورا نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر لڑکی والوں کی طرف سے مطالبہ کیسے؟ بعض گھرانوں میں یہ ہے 25 سال کی عمر میں لڑکے کا رشتہ ہو رہا ہے تو لڑکی والے چاہتے ہیں ذاتی مکان ہونا لڑکے کا۔ 25 سال کی عمر میں ذاتی مکان کس کے باپ نے بنایا دکھائیے؟ ذاتی مکان بنانے تک کسی کی بھی عمر 40 سے 50 سال ہو جاتی ہے۔ اب منگنی اب 25 سال میں کرو، 50 سال میں شادی کر کے دو، پھر تو 50 سال کی عمر میں جوان رہے گا کہ بوڑھا ہو جائے گا؟ تو کیسے خاندانوں میں رشتہ چاہ رہے ہیں؟ رشتہ جوانی میں کریں گے اور شادی بڑھاپے میں کریں گے۔ یہ مطالبے کب پورے ہو سکتے ہیں؟ بعض گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ لڑکی کے بہنیں بھائی زیادہ ہیں، اس واسطے ہم رشتہ نہیں دے سکتے، تب وہ جتنے بھائی بہنیں سب کو شوٹ کر کے مار دیں اب تمہارے رشتے کی خاطر۔ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ کیا کس درجے کا مطالبہ؟ لڑکی والوں کی طرف سے مطالبہ کہ ہمارا لڑکا لندن میں، یو کے میں، یو ایس میں، گلف میں کہیں گرین کارڈ اسے ملا ہوا، یہاں تو ہم آخری چاشمبے کے نام پہ گھاس پہ گھومتے رہیں گے اور بچے کا گرین کارڈ چاہیں گے، یہاں آخری چاشمبے کی گھاس نہیں چھوڑیں گے اور امریکہ کی گھاس چاہتے رہیں گے کہ وہاں کا گھاس چرنے والا ہو، وہاں کی جاب ہو، وہاں کا ہولڈر، وہاں کا امپلائی ہو، وہاں کسی کمپنی میں بڑا سی او ہو۔ یعنی ایسی یہ سارے ہرس اور لالچ کی باتیں جس سے انسان گناہ کی طرف جا رہا ہے، وہ گھر کی عورتوں کی صحیح تعلیم تربیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کسی کے حق میں خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو انہیں دین کی سمجھ دیتے ہیں، اس واسطے کہ کروڑ پتی کیوں نہ ہو، ارب پتی کیوں نہ ہو، لیکن اسے بھی زمین کے اندر ہی دفن ہونا ہے۔ بیماریاں آتے آتے وہ ساری خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں جو وہ جوانی میں امید لگا رہا تھا کہ اب میں آگے بڑھ رہا ہوں، اب میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ ذاتی مکان خود حیدرآباد کا واقعہ ہے، ایک غیر مسلم نوجوڑے نے بنجارہ ہلز میں بہترین ذاتی مکان بنایا، میاں بیوی دونوں امریکہ سے گھر کی اوپننگ کے لیے شمشاباد ایئرپورٹ سے اتر کر کار کے ذریعے سے اوپننگ کے دن آ رہے ہیں، راستے میں ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہیں دونوں کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کے بچے اور بھائی ان دونوں ان کے پیسے سے بنا ہوا مکان ہے، اوپننگ کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اب راستے میں انتقال ہو گیا، نئے مکان میں لانے کو انہوں نے نحوست اور بدشگنی سمجھا، وہیں سے پرانے مکان لے جا کر شمشان گھاٹ پہنچا کے ختم کر دیا۔ اب اس ذاتی مکان کے لیے کتنے حرام کاریاں کی ہوں گی، کتنے جھوٹ بولا ہوگا، کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہوگا، اور خود گھر بھی نہیں دیکھ سکا۔ تو اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کریں تو دین کی سمجھ دینا کہ ہم کس کی خاطر مر رہے ہیں۔
کس لالچ میں زندگی گزار رہے ہیں، کن فتنوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن فتنوں کا تذکرہ کیا، مال بھی ایک بڑا فتنہ ہے، عورت کا تربیت والا نہ ہونا بھی ایک بڑا فتنہ ہے۔ حدیث میں صاف فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلی امتوں کا ایک فتنہ گزرا ہے، اس امت کا ایک فتنہ ہے۔ کہیں کسی امت کا فتنہ عورت تھی، کسی امت کا فتنہ مال ہے۔ اس سب کا صحیح استعمال اور صحیح تربیت کے بغیر آدمی شر سے نہیں بچ سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تفقہوا قبل ان تسودوا، ذمہ داری دیے جانے سے پہلے اس ذمہ داری کے احکام سیکھ لو۔ بڑے بننے کا شوق تو ہر آدمی میں ہے، لڑکا جوان ہونے سے پہلے شادی کے خواب دیکھتا ہے، شادی اگر دیر سے کرائی جائے تو اس کا وبال بھی ماں باپ پر ہی ہوتا ہے، اس کا گناہ بھی ماں باپ پر برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ ابھی گزشتہ ہفتے کا واقعہ، آندھرا کا ایک علاقہ ہے رائے چوٹی، ایک بڑے مفتی صاحب وہاں پر رہتے ہیں، وہاں کے مسلم گھرانے کا واقعہ ہے۔ ایک لڑکی کی عمر 28 سال ہو گئی اور ایک لڑکی کی عمر 25 سال ہو گئی، باپ نے دوسرا نکاح کر لیا۔ ان بیٹیوں کی تربیت اور شادی اور خرچے کا کوئی توجہ نہیں ہے، باہر آنا جانا ہے، اپنی رنگ رنگیلیاں پوری چل رہی ہیں۔ لڑکیاں جو بڑے شرم اور حیا کے ساتھ جیتی ہیں مڈل کلاس خاندانوں میں، وہ لڑکیاں بول نہیں سکتی کہ ہم شادی کے قابل ہو گئی، شادی کر دی جائے۔ صاف بولنے کے بعد بھی باپ نے اگنور کر دیا، تو باپ کی آنکھوں کے سامنے ہی دونوں بیٹیاں کیروسین آئل ڈال کر خود کو جلا کے ختم کر لیتی ہیں۔ کتنی بدنامی ہے مسلمان سماج کے لیے، کتنی بدنامی ہے مسلمان گھرانے کے لیے کہ باپ خود تربیت یافتہ نہیں ہے، بیٹیوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذمہ دار بننے سے پہلے ذمہ داری کے احکام سیکھو۔ باپ بننے سے پہلے باپ کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں جان لو، اگر نہیں جانو گے تو نالائق باپ بنو گے۔ ہمیشہ بیٹا ہی نالائق ہونا ضروری نہیں ہے، باپ بھی نالائق ہو سکتا ہے۔ اسی واسطے ہمارے سماج میں آپ نے دیکھا ہوگا، جب گلی میں لڑکے آپس میں لڑ لیتے ہیں، کوئی لڑکا گالیاں دیتا ہے اور مارتا ہے، غنڈہ گردی کرتا ہے، حالانکہ ہے وہ 8-10 سال کا، لیکن اس کا بیہیویئر ایسا ہے کہ وہ بڑا بدتمیز اور شریر دکھ رہا ہے، تو پھر جب گلی کا کوئی بھی ذمہ دار آدمی باہر نکل کے ان بچوں میں صلح صفائی کراتا ہے تو کیا پوچھتا ہے وہ باپ؟ وہ گلی کا آدمی، محلے کا، ان بچوں سے میں سے جو شریر ہوتا ہے اس سے پوچھتا ہے تو کس کا ہے؟ سوال یہ کرتا ہے کہ تو کس کا ہے؟ یہ کس کا ہے سوال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو جب اتنا شریر ہے تو تیرا باپ بھی ویسے ہی ہوگا۔ یعنی غیر تربیت یافتہ باپ کی اولاد ہے، اس وجہ سے یہ شرارت دکھ رہی ہے۔ اگر ماں بننے سے پہلے اولاد کے حقوق کیا ہوتے ہیں، لڑکی بیوی بننے سے پہلے شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں، بہو بننے سے پہلے ساس کے کیا حقوق ہوتے ہیں، ساس بننے سے پہلے بہو کے کیا حقوق ہوتے ہیں، یہ اگر معلوم کیے بغیر صرف لڑکا بڑا ہو گیا، لڑکی بڑی ہو گئی، اس واسطے شادی کر دو، ایسے گھرانوں میں عمر کی وجہ سے رشتے بن جاتے ہیں لیکن حقوق ادا نہیں ہو پاتے ہیں، تو کوئی سکون کی زندگی نہیں رہتی۔ اس واسطے پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا، لڑکی کی ماں اور لڑکے کی ماں شادی کے موقع پر دونوں روتے ہیں۔ لڑکی کی ماں بھی روتی ہے، لڑکے کی ماں کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلتے ہیں، لیکن مثل ایک مشہور تھی، لڑکی کی ماں ڈولی اٹھنے تک روتی ہے اور لڑکے کی ماں ڈولا اٹھنے تک روتی ہے۔ لڑکی کی ماں ڈولی اٹھنے تک روتی ہے، اب گھر سے جانے تک رونا ہے بس، اور گھر سے چلے جانے کے بعد ذمہ داری ختم ہو گئی، سکون سے رہیں گے ماں باپ۔ لیکن اب یہ لڑکی جہاں جائے گی اس لڑکے کا ڈولا اٹھنے تک اس کی ماں روتی رہے گی، اس واسطے کہ اب یہ لڑکی جو آئی ہے یہ تربیت والی نہیں ہے، یہ رنگ ڈھنگ کی نہیں ہے، سلیقے کی نہیں ہے۔ اب وہ جو وہاں پر ساس بہو کے جھگڑے چلتے رہیں گے، نڑن بھاوج کے جو جھگڑے چلتے رہیں گے، میاں بیوی کے جو جھگڑے چلتے رہیں گے،
ان جھگڑوں کی وجہ سے اب لڑکے کی ماں ڈولا اٹھنے تک روتی رہے گی۔ تربیت اگر نہیں ہوتی ہے تو ذمہ داریاں ایک دوسرے کے ادا کرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ کتنے گھر ہیں، ایک صاحب آئے کہنے لگے میری ماں مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میں والد کی طرف سے حج بدل کراؤں۔ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، لیکن حج بدل پرائیویٹ سے کرانے کے لیے 7 لاکھ 10 لاکھ روپے لگ رہے ہیں، میں اس میں سے 4 لاکھ لگا دیتا ہوں، آپ کے پاس بھی پیسہ ہے آپ تھوڑا لگا دیں۔ ٹھیک ہے تم لگا دو میں بعد میں دے دیتی ہوں۔ اب وہ بیچارے 7 لاکھ روپے لگا کے اپنے والد کی طرف سے حج بدل کرائے۔ اب جو آدھے پیسے دینا ہے ماں پیسے آئے دینے کے لیے، گھر کی جو بہنیں ہیں پیسے آتے ہی اب حج تو ہو گیا نا، اب بھائی منہ کھول کے کیسے پوچھے گا، آتے ہی بہنیں سب مل کر وہ 3-4 لاکھ روپے جو قرض کے دینے تھے ماں کو لے جا کے گولڈ دلا کے لا کے بنگڑیاں چوڑیاں پہنا دیتی۔ اب بھائی کیا بیٹا کیا سوچے گا، اماں چوڑیاں پہنی ہے سونا پہنی ہے، کیسے پوچھ سکتے ہیں، پوچھنے سے بیچارہ خاموش رہ گیا۔ 2-4 سال کے بعد جیسے ہی ماں کا انتقال ہوا، عام طور سے تصور یہ ہے پراپرٹی زمین جائیداد وہ تو بیٹے تقسیم کریں گے، سونا تو ہمارا ہی ہے، سونے پر قبضہ لڑکیوں کا ہی ہے۔ جیسے ہی ماں کا انتقال ہوا سارا سونا نکال کے بہنیں رکھ لی، ایک تو وہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جس گھر میں رہا کرتی تھی والدہ اس گھر میں خدمت کے لیے بیٹی کو بلا کر داماد کو بلا کر رکھ لیا، انتقال کے بعد بھائی بہن بیٹھے ہوئے اس گھر کے تقسیم کیسا، اب وہی بہن یہ کہنے لگی کہ میں یہ گھر لے لیتی ہوں باقی جس کا جو حصہ ہے وہ میں دے دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی اتنا حصہ ہوتا ہے کس کو کب دو گی، آپ کو 1 سال میں دے دیتی ہوں، آپ کو 2 سال میں دیتی ہوں، آپ کو فلاں دے دیتی ہوں، یہ سب بات ہوگی اڑ گئے۔ 1 سال کے بعد جب وہ حق والا حق پوچھنے آیا بھائی کہنے لگے اب کسی کا اس میں حصہ نہیں، اب میں ہی رہوں گی اس میں، کسی کو نہیں دوں گی۔ یہ کون کہہ رہی ہے، ایک عورت کہہ رہی ہے، سپورٹ میں کون ہے، شوہر بھی ہے اولاد بھی ہے۔ اب آپ بتائیے کیا یہ بلڈوزر جو مسلمانوں کے گھروں پر چل رہے ہیں کسی ظالم کافر کی طرف سے وہی ظلم ہے، یا خاندان کی بہن بھی ظالمہ اور بلڈوزر چلا رہی ہے؟ غنڈہ گردی کیا صرف مرد ہی کر رہے ہیں یا عورتیں بھی کر رہی ہیں؟ لینڈ مافیا جو کیا صرف مرد ہی ہے یا عورتیں بھی ہیں؟ خاندان کی عورتیں جہاں ظالمہ بن سکتی ہیں وہاں ظالمہ بن رہی ہیں۔ کس وجہ سے ہوا؟ تربیت نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، حقوق ادا کرنے کا احساس نہیں ہے، یہ مسلمان سماج میں ہو رہا ہے۔ اب کیا ہوگا، باپ کی طرف سے حج بھی کرا لیا، ایصال ثواب کے لیے چلہ چٹی چہلم سب بھی کرا لیا، قرآن خوانی بھی کرا لیا، یہ سارے کام ہونے کے بعد گھر میں حلال حرام کے جھگڑے چل رہے ہیں۔ اب وہی گھر کی خاطر بھائی بہن دونوں طرف سے وکیل رکھ کے کورٹ میں کیس لڑ رہے ہیں۔ کس کو کھلا رہے ہیں؟ مال کی کمی نہیں ہے، تربیت کی کمی ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، تربیت کی کمی ہے۔ بقدر ضرورت دولت اللہ نے سب کو دے رکھی ہے، لیکن اس دولت کے لیے جو تربیت ہونی چاہیے وہ تربیت نہیں دے رکھی ہے، وہ حاصل نہیں کر سکا انسان۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے 16 دن ہوا میری بیٹی کی شادی ہو کر، 20 لاکھ روپے خرچ کیا، 16ویں دن گھر کی بیٹی فون کر کے کہتی ہے آدھے گھنٹے کے اندر آؤ گے تو زندہ ملوں گی ورنہ لاش ملے گی۔ فوراً جا کے بیٹی کو لایا اور خلا کرایا، 20 لاکھ روپے خرچہ ہوئے ہیں شادی میں، 16ویں دن خلا ہو گیا۔ شادی کے بعد کا ایک دن 1 لاکھ سے بھی مہنگا پڑا، شادی کے بعد کا ایک دن 1 لاکھ سے بھی مہنگا پڑا۔ شادی سے پہلے بیٹی کی تربیت بیٹے کی تربیت کے لیے 1000 روپے فیس دے کے بچی کو مکتب میں پڑھانے تیار نہیں ہے، شادی کے بعد لاکھوں روپے خرچ کر کے خلا طلاق لینے تیار ہے۔ شادی کے موقع پر گولڈ کلر کے بکسے میں قرآن رکھ کے سر پر سے وار کرا کے وہ قرآن دینے تیار ہے، شادی سے پہلے قرآن کے احکامات اور تعلیمات سکھانے تیار نہیں ہے۔ شادی کے موقع پہ دیا جانے والا قرآن لڑکی کے جنازے پر پڑھا جاتا ہے، اس سے پہلے پڑھا نہیں جاتا ہے۔ شادی کے موقع پہ قرآن ملا، جنازے پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، لا کر ایسی رگا رکھ دیا جاتا ہے، کسی کا ہاتھ نہیں پہنچنا کیونکہ بے ادبی ہو جاتی ہے، کبھی اٹھانے کی نوبت نہیں آنا چونکہ ٹائم نہیں ہے، اس واسطے ایسی جگہ اونچائی پر اٹھا کے رکھ دو کہ جنازے پر ہی کرسی ڈال کر اٹھا کر نکالا جائے
اور قرآن خوانی کے ذریعے سے اس کا حق ادا کیا جائے۔ تو ذمہ داریاں آنے سے پہلے ذمہ داری کے احکام سیکھ لینا یہ ہمارے سماج کے لیے سکون اور عزت کے ساتھ جینے کا ذریعہ ہے۔ اب دیکھیں دینی تعلیم حاصل کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ دینی تعلیم حاصل کرنے کے 2-3 بنیادی فائدے سیکھیں، سمجھ لیں۔ پہلا بنیادی فائدہ علماء نے لکھا ہے، جب دین کا علم گھر کی خواتین اور لڑکیاں اور لڑکے حاصل کرتے ہیں تو ان میں پہلی چیز آتی ہے انصاف۔ ایک دوسرے کا حق مارنے تیار نہیں ہوتے، ایک دوسرے کا حق دینے کی وہ فکر کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو معلوم ہے یہ چند لقمے حرام کے میں کھا لوں گی یا لے لوں گی، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں پکڑی جاؤں گی۔ دینی تعلیم آنے کی برکت سے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ آج کتنی لڑکیاں ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں، کالج کی پڑھی ہوئی ہیں، ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں جتنے رشتے لگانے والے مشاتائیں ہیں ان سے پوچھ لو کہ ان کے پاس بایو ڈیٹا الٹریٹ ان پڑھ لڑکیوں کا زیادہ ہے، پڑھی لکھی لڑکیوں کا زیادہ ہے۔ بایو ڈیٹے ان کے پاس کس کے زیادہ ہیں؟ اور وہ بایو ڈیٹے جو خلا طلاق ہو جانے کے بعد سیکنڈ میرج کے لیے جو بایو ڈیٹے ہیں وہ کس کے زیادہ ہیں؟ اگر کوئی زمینی حقائق جاننا چاہتا ہے جا کے دیکھ لے، پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ لڑکیوں کے بایو ڈیٹے زیادہ ہیں جو خلا طلاق لے چکی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان پڑھ لڑکی ہوگی، کالج پڑھی نہیں ہے، دنیا دیکھی نہیں ہے، ماں باپ کی تربیت ہے کہ شوہر کو زبان نہیں لڑانا، جھگڑے نہیں کرنا، آپس میں توڑ پیدا نہیں کرنا، خدمت کے جذبے سے چلنا۔ ماں باپ کی وہ تربیت ملی ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے پھر بھی وہ گھر سنبھال رہی ہے۔ اور ادھر پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے اس کا مس یوز ایسے ہو رہا ہے کہ میں نہیں کرتی یہ کام، آپ کو باہر جانے کا حق ہے، مجھے بھی جانے کا حق ہے، آپ کمانے جائیں گے میں بھی کمانے جاؤں گی۔ آپ کو تعجب ہوگا، میاں بیوی دونوں ڈاکٹر، امریکہ کا قصہ نہیں ہے، حیدرآباد کا قصہ ہے، مسلم تہذیب، مسلمانوں کا کلچر، دیندار گھرانے، دونوں ڈاکٹر ہیں۔ شوہر اپنی گھر والی کو ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے جاب کرنے کا پرمیشن دیا، خود بھی ڈاکٹر ہے۔ اتفاق سے ابھی موجودہ حکومت میں سرکاری نوکریاں کچھ ملی لوگوں کو، تو اس میں سے اس بیچارے کی بھی گھر والی کو سرکاری نوکری مل گئی۔ پرائیویٹ میں جاب کر رہی تھی، 80 سے 1 لاکھ روپے سیلری تھی، ڈاکٹر ہے۔ اب گورنمنٹ جاب مل گئی، شروعات 60,000 روپے سے ہے۔ جاب ملنے کے بعد بندہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا، واپس آیا تو گھر میں گھر والی نہیں ہے، فون کرا سوئچ آف ہے، سسرے کو فون کرا، سسرا کئی دن تک فون نہیں اٹھایا، ابھی پریشان۔ دوسرے دن گیا گھر پہ، جا کے معلوم کیا تو گھر والی میکے جا کر ہے، بات کرنا چاہ رہا ہے تو کوئی بات کرنے تیار نہیں ہے۔ باپ سے وہ آخر ہوا کیا، کیوں اچانک یہ انقلاب، یہ زلزلہ کیوں آ گیا؟ تو باپ یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہماری بیٹی کو گورنمنٹ جاب آ گیا، رشتے کی ضرورت نہیں ہے، خلا دے دو۔ ہماری بیٹی کو رشتے کی ضرورت نہیں ہے، خلا دے دو۔ اب وہ بیچارہ آ کے مولوی صاحب کے پاس رو رہا ہے۔ ہم یہ بولتے ہیں کہ بھائی انگلی کاٹ کر، ہاتھ کاٹ کر، گلا کاٹ کر مولوی صاحب کے پاس دم دوا کرا لینے کے لیے آنے سے پہلے انگلی کاٹنے کا طریقہ تو معلوم کر لو، گلا کاٹنے کا طریقہ تو بھی معلوم کر لو۔ کنویں میں چھلانگ لگانے سے منع نہیں ہے، تیرنا تو سیکھ لو پہلے تاکہ واپس جان بچا کے آ سکو۔ جھاڑ پہ چڑھنے سے منع نہیں ہے، اترنا تو سیکھ لو پہلے، چڑھنا آ گیا اترنا نہیں آیا۔ شادی کرنا سیکھ لیا، شادی سنبھالنا بھی تو سیکھ لو۔ گاڑی کی چابی لڑکے کو یا لڑکی کو دینے تیار نہیں ہے، سائیکل چلانا سکھانے سے پہلے سائیکل حوالے نہیں کرتا۔ زندگی چلانا ہے لیکن سکھایا نہیں کیسے چلانا ہے، نہ باپ نے سکھایا نہ ماں نے سکھایا، جاہلوں کی طرح، جانوروں کی طرح زندگی چل رہی ہے۔ آئے دن مہیلا منڈل میں خلا طلاق کے واقعات آ رہے ہیں۔ کس چیز کی کمی ہے؟ دولت کی کمی نہیں ہے، تعلیم و تربیت کی کمی ہے۔ اور تعلیم کون سی؟ دینی تعلیم، جس سے ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکیں۔
تو علماء نے لکھا ہے دینی تعلیم حاصل کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے میں حسن اخلاق آتے ہیں. جو زبان ایک پڑھا لکھا استعمال کر سکتا ہے اور جو ان پڑھ آدمی جو زبان استعمال کرتا ہے، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. پڑھا لکھا آدمی زیادہ سے زیادہ کیا بولے گا؟ کوئی عالم ہے، بیوقوف، نالائق، بدتمیز، یہی بولے گا. ماں بہن کی گالیاں تو کوئی عالم نہیں دے سکتا. اس کی تعلیم اسے اجازت نہیں دیتی کہ میں ایسی زبان استعمال کروں. گھروں میں دیکھ لیں، تعلیم تربیت نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان کیسی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو انداز کیسا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے دینی تعلیم حاصل کرنے کا، اولاد نیک بنتی ہے. نیک اولاد ہمیشہ ماں باپ کے لیے سہارا ہوتی ہے. نیک اولاد ہونے کی وجہ سے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے. آج ماں باپ کے اندر دینی تعلیم نہیں ہے، ماں باپ کے اندر دینی تعلیم کی قدر نہیں ہے، جس کی وجہ سے اپنے پاس عموماً ہوتا یہ ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اسکول میں ایڈمیشن کراؤ، کالج میں پڑھاؤ، پروفیسر بناؤ، ہیڈ ماسٹر بناؤ، فلاں ڈگری دلاؤ. بالکل اچھی بات ہے کہ اپنی لڑکیوں کو پڑھاؤ، لیکن تعلیم اور ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہمارے گھر میں ہم چاہتے ہیں کہ ایسی بہو ہمارے گھر میں آئے جو گھر نہ چلا سکے، آفس چلا سکے، شوہر کو خوش نہ رکھ سکے، باس کو خوش رکھ سکے، اولاد کی تربیت نہ کر سکے، آنے والے تمام گاہکوں کو خوش رکھ سکے، وہ ایئر ہوسٹس بن کر ہواؤں میں اڑنے لگ جائے لیکن گھر میں زمین پر رہ کر وہ خاندان کو نبھا نہ سکے؟ ہم ایسی بہو گھر میں چاہتے ہیں، ہم ایسی بیٹیاں چاہتے ہیں جو بونال کے موقع پر ہندو عورتوں کے ساتھ ناچنے والی ہوں. ہم ایسی عورتیں چاہتے ہیں جو ہولی کے موقع پر اپنے بیٹوں بیٹیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ ہولی کھیلتی ہوں. ہم ایسی عورتیں چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں جو اپنی اولاد کو برقع پہنا کر لے کر وہ کسی مندر میں پوجا کرنے جاتی ہوں. کیسی اولاد چاہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے نیک اولاد کے لیے خود کو نیک بننا پڑتا ہے. اور یہ سارے وہ واقعات ہیں جو آئے دن ویڈیوز میں آ رہے ہیں. مسلمان گھرانے کی لڑکیاں برقع پہنی ہوئی درخت کی پوجا کر رہی ہیں، پھیرے لے رہی ہیں، سوامی کے پیر پڑ رہی ہیں، فلاں کر رہی ہیں. یہ سب کہاں سے؟ یہ ایمان کی کمزوری، یہ بے حیائی کیوں آتی جا رہی ہے؟ مسلمان بیٹیاں برقع پہنی ہوئی کالج میں درخت کے نیچے گروپ بنا کر سگریٹ پیتی ہوئی ان کا ویڈیو وائرل ہوتا ہے. یہ مسلمان گھرانوں کے واقعات ہیں. تو اولاد کی دینی تعلیم حاصل کرنے سے اولاد نیک بنتی ہے، بااخلاق بنتی ہے. دینی تعلیم حاصل کرنے کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، دینی تعلیم حاصل کرنے سے مسلمان گھرانے کے بیٹے اور بیٹیاں مختلف فتنوں سے بچی رہتی ہیں. آج کتنے فتنے ہیں ایمان کے لحاظ سے دیکھا جائے. قادیانیوں کا فتنہ ہے جو ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا. ایک فتنہ ہے ارتداد کا، مسلمان بیٹیاں غیروں کے ساتھ عشق اور محبت میں مبتلا ہو کر غیروں کے ساتھ بھاگنے کے واقعات. کوئی شہر شاید باقی ہوگا جہاں پر مسلمان بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگنے کا واقعہ پیش نہ آیا ہو. آواز جا رہی نہیں جا رہی؟ نہیں جا رہی؟ بولنا ہے یا مخوف؟ ہر آئے دن مسلمان بیٹیوں کے غیروں کے ساتھ جانے کے واقعات. بہت شرمندگی کے ساتھ باپ منہ نہیں دکھا سکتا، خاندان کے سامنے چہرہ نہیں اٹھا سکتا. رشتہ ہو جانے کے بعد بھی مسلمان لڑکی غیر کے ساتھ چلی جاتی ہے. چہارشنبے کے دن نکاح ہے، پیر کے دن مسلمان لڑکی غیر کے ساتھ چلی جاتی ہے. دو خاندانوں میں، دو گھرانوں میں بدنامی اور ذلت ہوتی ہے. ارتداد کا فتنہ مسلمان بیٹیوں میں، بالخصوص جو کالج پڑھی ہوئی لڑکیاں ہیں، گھر میں بیٹھی ہوئی لڑکیاں ہیں، میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے، یوٹیوب کے غلط استعمال کی وجہ سے، فیس بک اور انسٹاگرام کے غلط استعمال کی وجہ سے کتنی مسلمان لڑکیاں غیروں کے حوالے، کتنی لاشیں گر رہی ہیں، کتنی بے عزتی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے. اور کتنے وہ انٹرویوز ہیں جہاں مسلمان لڑکیاں
غیر کے ساتھ اس کی محبت میں پھنس کر واپس آنے کے بعد پھر وہ روتے ہوئے میں 6 مہینے اس کے ساتھ رہی، 1 سال اس کے ساتھ رہی، میرے ساتھ ایسا ٹارچر رہا، مجھے ایسا مارتے رہے، فلاں ہوتا رہا، پھر وہ میں کسی طرح جان بچا کے بھاگ کے آئی، یہ سارے واقعات چل رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے خاندانوں اور مسلمان سماج میں یہ واقعات نہیں رک رہے ہیں۔ تو دینی تعلیم و تربیت سے ہماری بیٹیوں کی عزت اور حیا محفوظ رہتی ہے۔ دینی تعلیم اور تربیت کی وجہ سے لبرلزم کے نام پر ہر ایک کو اپنی آزادی کے ساتھ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، یہ تو جانور بھی نہیں بولتا ہے یہ بات، میرا جسم میری مرضی۔ جسم میرا نہیں ہے، جسم اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ جسم میرا ہوتا تو خودکشی کرنے کی اجازت ہوتی، سوسائڈ کرنے کی اجازت ہوتی۔ اسلام میں سوسائڈ کرنا جائز نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ جسم میرا نہیں ہے، میں خود اپنا ہاتھ پیر نہیں کاٹ سکتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ میں اپنے ہاتھ کا مالک نہیں ہوں، میرے جسم کا، میرے ہاتھ کا مالک اللہ ہے۔ تو دینی تعلیم کی وجہ سے جو زہر ہمارے سماج میں آ رہا ہے، دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ختم ہوگا اگر دینی تعلیم صحیح ہوگی۔ دینی تعلیم سے یہ سماجی اور دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے جو بگاڑ آتا ہے اسے دیکھیں۔ ممبئی کا واقعہ ہے، ایک مسلمان لڑکی نے کالج پڑھتے ہوئے اپنے کلاس میٹ ہندو لڑکے کے ساتھ محبت ہو گئی، ماں باپ نے سمجھایا، سننے تیار نہیں ہوئی، بالآخر غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جا کر نکاح کر لیا۔ جب ماں کو پتا چلا تو ماں کہنے لگی باپ نے بیٹی کی تعلیم کی خاطر اتنی محنت کی ہے، کوئی خواہش ایسی نہیں تھی میری بیٹی کی جو میرے شوہر نے پورا نہ کیا ہو۔ کون سے کپڑے چاہیے، کون سے جوتے چاہیے، کون سے چپل چاہیے، کون سا فیشن چاہیے، ہر چیز اس نے دی ہے، لیکن اگر نہیں دے سکے ہم لوگ ہماری بیٹی کو تو ہم اسے تعلیم و تربیت نہیں دے سکے، ایمان اور اسلام نہیں دے سکے، جس کی وجہ سے دنیا کے تمام اسباب اور سامان ہونے کے باوجود آج لڑکی کی وجہ سے ہماری ناک کٹ گئی، آج لڑکی کی وجہ سے ہمیں ذلت کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ دینی تعلیم کی وجہ سے، دینی تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے جب مردوں میں دینی تعلیم نہیں ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیجئے لوگ لاکھوں روپے کما رہے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے دنیا مال کمانے میں اتنے بزی اور مصروف ہیں، نہ بیگم کو وقت دے پا رہے ہیں، نہ اولاد کو وقت دے سک رہے ہیں، نہ خاندان کو وقت دے سک رہے ہیں، ٹائم ٹیبل اتنا ٹائٹ اور شیڈول اتنا ٹائٹ ہے کہ وقت ہی نہیں دے سکتے۔ نتیجہ یہ ہوا ہوتے ہوتے بچے ہاتھ سے نکل گئے، نشے کے عادی بن گئے، ناجائز تعلقات ہو گئے، پولیس اسٹیشن بلایا جا رہا ہے اس بڑے بزنس مین کو اور اس کے بیٹے کی حرکتوں کی وجہ سے، بیٹی کے غلط تعلقات کی وجہ سے۔ پتہ کیا معلوم ہوا؟ دولت کی چکر میں اگر تربیت چھوڑ دیں گے، مال کی چکر میں اگر دینی تعلیم کی فکر چھوڑ دیں گے تو یہ اولاد ہمارے لیے جینا دو بھر کر دے گی، عزت کے ساتھ ناک اٹھا کے چلنا مشکل ہے۔ غریب گھرانے کی لڑکیاں ہیں، غریب گھرانے کے لڑکے ہیں، لیکن دینی تعلیم و تربیت ایسی ہے کہ آج باپ فخر سے کہہ سکتا ہے کہ میرا بیٹا مدرسہ چلا رہا ہے، میرے بیٹے کے پاس اتنے بچے پڑھتے ہیں، میری بیٹی کے پاس اتنے بچے پڑھتے ہیں، اتنا ماحول سدھر رہا ہے۔ پہلے ہمارے محلے کا بگاڑ ایسا تھا، یہی اس طرح کے مکاتب دیکھ لیں جو آج جس مکتب میں ہم اور آپ لوگ بیٹھے ہیں، کتنی تربیت محلے کے اندر اس مکتب کی وجہ سے آئی ہوگی، کتنی تعلیمی تبدیلی اس مکتب کی وجہ سے آئی ہوگی، کتنی وہ خواتین جو نماز پڑھنا جانتی نہیں تھی مکتب کی تعلیم کی برکت سے، اس گھر کی خاتون دوسرے بڑے مدرسے میں مفتی صاحب کے مدرسے میں پڑھ کر آئیں، وہاں 100 بچیاں پڑھی ہوں گی، ایک بچی نے عزم اور ارادہ کیا اپنے گھر اپنی تعلیم کے ذریعے سے امت میں سدھار لانے کا۔ 60 خواتین 60 بچیاں پڑھتی ہیں، 70-80 لوگوں کی روزانہ تربیت ہوتی ہے، نماز سیکھی جاتی ہے، دین شریعت سیکھا جاتا ہے۔ ایک خاتون نے ذمہ داری سنبھالی، پورے محلے کی تعلیم و تربیت کا نظام بنا۔ ہر گھر کی لڑکی کے اندر وہ فکر پیدا ہو جائے کہ ہماری پورا محلہ اور بستی سدھر جائے، خاندان سدھر جائے، تو ہمارے خاندانوں میں، بستیوں میں، محلوں میں خلا کے واقعات، طلاق کے واقعات، جھگڑوں کے واقعات، مہیلا منڈل میں جانے کے واقعات، کورٹ کچہری کے واقعات کیوں پیش آئیں گے؟ جب وہ لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں حق معاف کرنا سکھایا ہے، حق کی خاطر لڑنا نہیں سکھایا، کہ شوہر سے لڑائی، ساس سے لڑائی، فلاں سے لڑائی سب چل رہے ہیں، جن کے گھروں میں اتنا صبر اور تحمل نہیں ہے کہ وہ چند پیسوں کو معاف کر سکیں،
وہ کیا امت کو معاف کریں گے، وہ کیا دشمنوں کو معاف کریں گے؟ دینی تعلیم کی وجہ سے گھر میں سکون آتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے ہیں۔ دینی تعلیم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے امت کی شناخت باقی رہتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے، مسلمانوں کی زبان کیسی ہونی چاہیے، مسلمانوں کی شادی بیاہ تجارت کیسی ہونی چاہیے، مسلمانوں کے گھروں کو بنانے کا کنسٹرکشن کا سسٹم کیسا ہونا چاہیے۔ اگر دیندار آدمی ہے گھر بناتے وقت سوچے گا کہ میں ہال بنا رہا ہوں، ڈائننگ ہال بنا رہا ہوں، میں بیڈ روم بنا رہا ہوں، تو مجھے قبلے کی رعایت کرتے ہوئے بنانا ہے، پردے کی رعایت کرتے ہوئے بنانا ہے، مہمانوں کی رعایت کرتے ہوئے بنانا ہے، گھروں میں چپل رکھنے کی جگہ ہے، مہمانوں کو آنے کے لیے بیٹھک کی جگہ ہے، کچن روم ہے، بیڈ روم ہے، باتھ روم ہے، سب کچھ ہے، لیکن نہیں ہے مسلمان کے گھر میں تو کیا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے مصلی بیت نہیں ہے، گھر کی مسجد نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا، چھوٹے چھوٹے مکانات ہیں، اتنا ہی روم کا ایک گھر ہے، لیکن اس روم میں بھی وہ مصلی بیت یہ کونا اس گھر کی مسجد ہے۔ یہاں اعتکاف بیٹھا جائے گا، یہاں ذکر کیا جائے گا، یہاں پر بیٹھ کے دعائیں کی جائیں گی، وہ مقدس کمرہ ہوگا، وہ مقدس جگہ ہوگی۔ ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا، گھر بازو بیٹی بیٹھی رو رہی ہے، بہن رو رہی ہے انتقال پر، تو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے کہ میری موت پر رونا نہیں، اور ہرگز یہ خوف مت نہ کرنا کہ اللہ مجھے عذاب دے گا، مجھے امید ہے اللہ مجھے نہ قبر کا عذاب دے گا نہ جہنم کا عذاب دے گا۔ پھر اپنے بیٹے کو بلایا اور کہنے لگے کہ بیٹا، موت پر یہ وصیت کر رہا ہوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے کمرے میں کبھی گناہ نہ کرنا، کبھی کوئی گناہ نہ کرنا۔ اور پھر کیا کہنے لگے؟ میں نے اپنے کمرے میں 25,000 قرآن مجید ختم کیے ہیں، میں نے اپنے کمرے میں 25,000 قرآن مجید ختم کیے ہیں۔ یہ شان سے کہا کرتے تھے یہ میری تلاوت کی جگہ ہے، یہ میری نماز کی جگہ ہے۔ آج گھروں کا کنسٹرکشن ہو رہا ہے، کس کے گھر میں مصلی بیت ہے؟ نماز پڑھنے کی جگہ جہاں ساری فیملی بیٹھ کر تعلیم کا حلقہ لگائے، ساری فیملی بیٹھ کر نماز پڑھ سکے، ساری فیملی کبھی اعتکاف کے موقع پہ جمع ہو سکے، رمضان کے موقع پر وہاں آ سکے، سب مل کے بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے کے لیے ہال میں بڑا ٹی وی لگایا گیا ہے، سب مل کے بیٹھ کے قرآن پڑھنے کی کوئی جگہ نہیں رکھی گئی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ بیٹا انجینئر بن گیا لیکن مسلمان انجینئر نہیں بنا۔ اولاد کو تربیت دولت مل گئی ہے لیکن تربیت نہیں ملی ہے، اس کی وجہ سے گھر تو بنا لیا، گھر مسلمانوں کی طرح نہیں بن سکا۔ ڈاکٹر تو بن گیا لیکن مسلمان ڈاکٹر نہیں بن سکا۔ حیدرآباد کی تاریخ میں لکھا ہے، ایک ڈاکٹر صاحب صبح سے شام تک اپنی ہاسپٹل میں جاب کرنے کے بعد، اپنی ہاسپٹل میں کام کرنے کے بعد ان کا فیصد متعین تھا، آج صبح سے شام تک جو کماؤں گا اس میں سے 20% میں غریبوں پہ خرچ کروں گا، 80% میرا رہے گا روزانہ کا۔ اور جب گھر سے واپس کلینک سے واپس نکلتے وہ 20% کا حصہ کبھی کھانا خریدتے، کبھی شال خریدتے، کبھی کپڑے خریدتے۔ ان کی ہاسپٹل سے گھر جانے تک فٹ پاتھ پر جو غریب لیٹے رہتے انہیں کبھی کھانا کھلاتے، کبھی گرمی میں سردیوں کے موقع پر بیڈ شیٹ دیتے، کبھی کپڑے دیتے، وہ 20% کا حصہ روزانہ تقسیم کر دیتے۔ اور گھر پہنچنے کے بعد مصلی بچھا کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے کہ اللہ آج صبح سے شام تک جتنے بیمار میرے پاس آئے سب کو شفا دے دینا۔ کیسا رحمدل ڈاکٹر ہوگا جو اپنے پیشنٹ کے ذریعے سے گھر نہیں چلا رہا ہے، اپنے پیشنٹ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے۔ تو ہم اپنی اولاد کو انگریزی تعلیم، کالج کی تعلیم دے رہے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں وہ دیندار نہیں بن پا رہی ہے۔ یہ مکاتب لڑکیوں کے، خواتین کے، ان کے قائم کرنے کا مقصد ہمارے گھر کی بیٹیاں، ہمارے گھر کے بیٹے ایسے دیندار بنے، دنیا کے کسی بھی پوسٹ پر جائیں وہاں سے اسلام چھلکے، وہاں سے اسلام کا تعارف ہو، وہاں سے اسلام کے قریب آنے کے لیے وہ خوبیاں اس لڑکے سے ظاہر ہوں۔ اگر اس طرح کے مکاتب میں پڑھنے والی بیٹیوں کی صحیح تربیت ہوتی ہے، قرآن صحیح آتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے مسلمانوں کا ذہن اتنا چھوٹا ہو چکا ہے، جیسے اخروٹ کھانے سے ذہن بڑھتا ہے لیکن اخروٹ کی طرح دماغ بن گیا ہے، بالکل چھوٹا دماغ۔ ہماری بچی قرآن پڑھ لی تو بس ہے، مول صاحب قرآن پڑھ لی تو بس ہے، کافی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں
اس زمانے میں قرآن پڑھنا نہیں، قرآن کے حافظ بھی بن جاؤ پھر بھی اسلام پہ باقی رہنے کی گارنٹی نہیں ہے۔ کتنے حافظ صاحب ہیں جو صرف قرآن کے حافظ ہیں لیکن نہ کہیں امامت کے لیے ٹک پا رہے، نہ کمیٹی سے جم رہا ہے، نہ کوئی سلیقے کا کام کر سک رہے ہیں، اللہ ہے کہ ان کی صحیح رہبری نہ ہوئی ہو، اللہ ہے کہ ان کی صحیح کسی عالم کے ہاتھ میں مشورے سے چل رہے ہوں۔ حافظ قرآن ہونے سے بھی کام نہیں چلے گا، اس واسطے کہ قرآن عربی میں ہے، ہم اسے ازبر یاد کر لیے ہیں، اس میں کیا ہے خود حافظ آپ کو نہیں معلوم۔ وہ ایک الگ نعمت ہے، الگ ذمہ داری ہے، بڑی سعادت ہے، لیکن وہ کافی نہیں ہے۔ ہمیں دین جو سیکھنا ہے وہ دنیا کی خاطر بھی آخرت کی خاطر بھی ہے۔ حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم ایک بار مدرسہ تشریف لائے، فرمانے لگے ہم تو صاف کہتے ہیں اس زمانے میں اگر بچوں کو صرف حافظ قرآن بنائے تو بھی ہم ان بچوں کے ایمان پر باقی رہنے کی گارنٹی نہیں دے سکتے، اس واسطے کہ ہمارا دین اس وقت اردو زبان میں محفوظ ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے اردو سمجھنا ہے، قرآن سمجھنے کے لیے ہماری بیسک دینی تعلیم ضروری ہے۔ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ مرتد ہونے والے کی سزا کیا ہے، مرتد نہیں ہونا ہے، لیکن وہ قرآن کا حافظ کہاں جانتا ہے؟ تو صرف قرآن پڑھ لینا کافی ہے، قرآن پڑھ لینا کافی ہے۔ قرآن پڑھ لینے سے ثواب ملے گا، قرآن پڑھ لینے سے گھر کے جھگڑے ختم نہیں ہوں گے، گھر کو سکون سے چلانے کے لیے وہ اصول آداب پڑھنا پڑے گا۔ اس کے لیے اپنی بچیوں کو قرآن سے آگے بڑھا کر عالمہ کورس ہے، مومنہ کورس ہے، جس میں مخصوص صورتوں کی تفسیر ہوتی ہے، معارف الحدیث میں سے معاشرتی ابواب پڑھائے جاتے ہیں، اور بہشتی زیور سے بنیادی مسائل جو عالم بننے کے جو مسائل ہیں وہ مسائل بہشتی زیور کے ذریعے سے پڑھائے جاتے ہیں۔ گھریلو جھگڑوں سے نجات، گھر جنت کیسے بنے، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کیسے ادا کریں، وہ سارے اصول اور ضابطے ایک لڑکی کو شادی سے پہلے جاننے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ مومنہ کورس کے ذریعے سے سکھایا جاتا ہے۔ ملیشیا میں ہم نے سنا اور دیکھا بھی وہاں پر کہ وہاں دیندار گھرانے کی لڑکیاں وہ شمار ہوتی ہیں، اور ان بچیوں کے رشتے بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں جو وہاں پر شادی کورس کمپلیٹ کی ہوئی ہوتی ہے۔ 1 سال کا شادی کورس ہے جس میں شادی سے پہلے شوہر کے حقوق، اولاد کے حقوق، سسرال کے حقوق، جوائنٹ فیملی کے مسائل، الگ گھر ہو تو کیا مسائل، ساس بہو کے مسائل، نڑند دیورانی کے مسائل، یہ سارے مسائل پر گویا کہ ان بچیوں کو PhD کرائی جاتی ہے تاکہ وہ شادی کے بعد ان کے حقوق ادا کر سکیں، ان کے ساتھ ان کا نبھاؤ ہو سکے۔ اب یہ کچھ نہیں پڑھا ہوا بچیوں کو، اور عمر ہو گئی شادی کر دیا، معلوم ہی نہیں کہ ساس سے کیسے بات کرنا ہے، معلوم ہی نہیں شوہر سے کیسے بات کرنا ہے، معلوم ہی نہیں کہ بھاوج اور نڑند کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ تو ہم اپنی بچیوں کو صرف قرآن پر رکانے کے بجائے قرآن سے آگے ان کی زندگی میں کام آنے والے جو اسباق ہیں اس پر آگے بڑھانا۔ مومنہ کورس کے نام سے آپ کے شہر کے علماء اور مفتیان اکرام، اس مکتب کے ذمہ دار مفتی صاحب بھی اس فکر میں ہے کہ یہاں پر مومنہ کورس کا نظام قائم کیا جائے۔ بچیوں کو جو پڑھ رہی ہیں، ایک بار قرآن ختم ہو گیا اور ایک بار پڑھو، اور ایک ختم ہو گیا اور ایک بار پڑھو۔ ارے بھائی یہ 25,000 مرتبہ پڑھ کے گئے حضرت ابوبکر عیاش رحمۃ اللہ علیہ، 25,000 مرتبہ ختم کراؤ گے اپنی بچیوں کا قرآن؟ اس سے زیادہ آگے کی جو چیز ہے بچیوں کو قرآن سمجھنے کی صلاحیت، دین پر چلنے کے لیے جو اصول اور آداب ہیں، احکام ہے، وہ جاننے کا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا دین کا ایک مسئلہ معلوم کر لینا 200 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کیوں فرمایا؟ 200 رکعت نفل نماز پڑھنے کتنی دیر لگتی ہے اور ایک مسئلہ معلوم کرنے کتنی دیر لگتی ہے؟ 200 رکعت نفل نماز تو ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں پوری زندگی میں کبھی نہیں پڑھے ہوں گے۔ 20 رکعت تراویح پڑھنے کے لیے آدمی اوپر نیچے ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے الگ الگ مسجدیں بنا کے 8 پڑھ کے نکل رہے ہیں، تو 200 رکعت روزانہ کیسے پڑھ لے گا آدمی؟ 200 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے کہ آدمی ایک مسئلہ معلوم کر لے، اس واسطے کہ وہ نفل نماز کا ثواب آخرت میں ملے گا۔ اس مسئلے کی وجہ سے دنیا میں ایک دوسرے کے حقوق ادا ہوں گے، اس مسئلے کی وجہ سے اسلام کا تعارف ہوگا۔ آج وہ جانتا نہیں ہے مسلمان، جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتے جا رہا ہے، اگرچہ کہ نمازی بھی بڑھ رہے ہیں، داڑھی والے بھی بڑھ رہے ہیں، فلاں بھی بڑھ رہے ہیں، لیکن حقوق کی ادائیگی کی فکر نہیں ہے۔ دینی تعلیم حاصل کرنے سے آپ دیکھ لیں
ماں باپ اگر اپنے بچوں کو یا بچیوں کو دینی تعلیم نہیں دیتے ہیں، علماء کی ان محنتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک نوجوان کے بارے میں لکھا، علماء کی صحبت اور برکت سے تھوڑی بہت ذہن سازی ہوئی، باپ بگڑا ہوا ہے، باپ نے کہا میں میرے بچے کو کمانے کے لیے کہاں بھیجنا ہے؟ پڑھنے کے بعد مکہ مدینہ بھیجنا ہے یا امریکہ بھیجنا ہے؟ کہاں بھیجنا ہے؟ امریکہ بھیجنا ہے۔ جب میرے بچے کو امریکہ بھیجنا ہے تو میں عربی کیوں کو پڑھاؤں گا؟ امریکہ جانے کے لیے انگریزی چاہیے، تو اس واسطے میرے بچے کو عربی نہیں پڑھاؤں گا، انگریزی پڑھاؤں گا، چونکہ اسے جانا امریکہ ہے۔ تو مول صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، جانا اسے امریکہ ہی ہے، تو امریکہ کا جو مذہب ہے عیسائی مذہب وہی دے دو اس بچے کو، پھر جانا اسے امریکہ ہے۔ اس کے بعد امریکہ کے بعد کہاں جانا ہے؟ امریکہ کے بعد قبرستان جانا ہے، قبرستان کی لینگویج عربی ہے، جنت کی لینگویج عربی ہے۔ اب یہاں کے لیے تو انگریزی سکھا لیا، قبرستان کے لیے کون باپ آگے سکھائے گا؟ پھر دونوں کو ایک ساتھ دفن کریں گے قبر میں۔ جب فیوچر ہی دیکھنا ہے تو فیوچر وہ دیکھو کہ اس کے بعد اب کوئی فیوچر نہیں ہے، اور صحیح فیوچر مسلمان کا یہ ہے کہ وہ قبر کے بعد کی زندگی۔ تو اس واسطے اپنی اولاد کو دینی تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، بڑے افسوس کی بات، دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ایک نوجوان دوست نے سنایا، ایک مشہور ٹک ٹاکر تھا، ویڈیوز ریلز بنانے والا، مسلمان ہے، انتقال ہو گیا، سب لوگ اس کے پرانے ریلز اور اس کے بازو، اس کے جنازے کی فوٹو، یہ سب دیکھ کر بیچارہ افسوس، انتقال ہو گیا۔ یہ بول رہے ہیں کسی کی زبان اور دل میں خیال تک نہیں آ رہا کہ میں اسے 3 قل پڑھ کے اصالہ ثواب کروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی زندگی سے لگتا ہی نہیں کہ اسے اصالہ ثواب کرنا چاہیے، کیونکہ جو زندگی ایسے گناہوں میں گزار کے گیا ہے اسے اصالہ ثواب پہنچے گا بھی نہیں، ہم پہنچانا چاہیں گے بھی تو۔ ایسا ہم دنیا کی خاطر کچھ بھی کر کے جائیں، لیکن سامنے والے کے دل میں اگر عظمت دین اور ایمان کی پیدا نہیں ہوئی تو ہم پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس طرح کے مکاتب کی قدر کریں۔ کوئی مسلمان گھر ایسا نہیں ہوگا کہ اس گھر میں کوئی لڑکی ہے، کوئی خاتون ہے، شادی شدہ ہے، عمر والی ہے، چھوٹی بچی ہے، اور اس کا تعلق مکتب سے نہیں ہے، اس کا تعلق مکتب سے نہیں ہے، ایسی کوئی خاتون نہیں ہونا چاہیے۔ مکتب دراصل ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی خراب ہو جائے آدمی نہ کھڑ سکتا نہ بیٹھ سکتا ہے، ایسے مکتب سے اگر ہمارا تعلق ختم ہو جائے نہ ہمارا دین کھڑا ہو سکتا ہے، نہ ہمارا دین بیٹھ سکتا ہے، نہ ہم دین پہ چل سکتے ہیں۔ ہمارے جسم میں سر کی جو حیثیت ہے، ہمارے سماج کے لیے مکاتب کی وہ حیثیت ہے۔ دھڑ باقی رہا، سر کٹ گیا، وہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہمارے تعلقات کالجوں سے، بازاروں سے، اسکولوں سے رہے، لیکن مکاتب سے ہمارا تعلق نہیں رہا تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسلام پہ جینا ہمارا دشوار ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں حضرت منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سنو اس وقت مسلمانوں کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو صاف صاف اعلان کر دو کہ ہم مسلمان بن کر جینا نہیں چاہتے ہیں، مسلمان بن کے مرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم جانوروں کی، کافروں کی زندگی جی لیں گے، تو ان کے لیے اختیار ہے کہ وہ اسکولوں میں چھوڑو، عصری تعلیم دلاؤ، کالج پڑھاؤ، قرآن حدیث سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اب جیسا کرنا ہے کر لو۔ اور دوسرا راستہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ اس بات پر کمر بستہ ہو جائیں کہ ہمیں بھوکا رہنا پڑے، فاقہ گزارنا پڑے، ہمیں پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے، لیکن ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے۔ اور یاد رکھو، اگر دین کی تعلیم دیے بغیر اپنے بچوں اور بچیوں کو ڈگریاں بھی دلا لیے، وہ ڈگریاں ان بچیوں کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی، وہ ڈگریاں ان بچیوں کو جہنم سے نہیں بچا سکتی۔ آج یہی ڈگریوں کی خاطر مسلمان بیٹیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں، انہی ڈگریوں کی خاطر مسلمان بیٹیوں کی عزت اور حیا داؤ پہ لگ رہی ہے۔ تو ہمارے سامنے 2 ہی راستے ہیں، یا تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ آزاد اور بے حیائی والی زندگی گزاریں تو دین سے ہٹ کر جو کافر اور یہودی عیسائی جی رہے ہیں، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری بچیوں کی تربیت بھی ہو، اخلاق بھی آئیں، شادی کے بعد خلا طلاق کی نوبتیں نہ آئیں، لڑائی جھگڑے نہ ہو، ان کے بچوں کی اچھی تربیت ہو، کفر کا ماحول نہ ہو، غیروں کا بستر نہ بنے، حرام نسل جنم نہ دیں،
تو ہم یہ چاہتے ہیں تو ہم اپنی بچیوں کی انگریزی تعلیم دینا چاہتے ہوں دے لیں، لیکن اس کے ساتھ بڑی اہم ذمہ داری ہے اس طرح کے اور اس مکتب سے جڑے رہنا، اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دینے کی فکر کرنا۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اجل تابعین میں سے گزرے ہیں، فرماتے تھے آج یہ مکتب میں پڑھنے والے چھوٹے بچے چھوٹے ہیں، کل یہی قوم کے رہبر اور رہنما ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہم بھی چھوٹے تھے 30 سال پہلے، 25 سال پہلے، 35 سال پہلے، آج ہم سب ذمہ دار ہیں، کوئی گھر کا ذمہ دار ہے، کوئی اپنے اپنے بزنس کا ذمہ دار ہے۔ ہر چھوٹا بچہ کل جوان ہونے والا ہے، ہر چھوٹی بچی کل جوان ہونے والی ہے۔ اگر ان کی بچپن میں تعلیم تربیت دینی اور ذہن سازی والی ہو گئی، کل یہ اپنے حقوق صحیح ادا کریں گے۔ ورنہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بیٹا خود باپ پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، بیٹیاں خود ماں سے جھگڑا کر رہی ہیں، بیٹیاں خود غلط راستے پہ ماں باپ کو لے جا رہی ہیں، گھر میں بے حیائی بلکہ بدکاری اور ناجائز تعلقات کے اڈے چل رہے ہیں مسلمانوں کے گھرانوں میں، تو کس قدر افسوس کی بات ہوگی۔ اس واسطے ان مکاتب کو اہمیت دیں، دینی تعلیم کو اہمیت دیں، اور پڑھانے کے سلسلے میں علماء کی سنیں، خود سے رائے مشورے نہ دیں۔ پڑھانے کے سلسلے میں قرآن سے آگے بڑھ کر دین کو سمجھنے کے لیے جو کتابیں پڑھنا چاہیے، اس کے لیے کالج کے لیے 12 سال پڑھانے تیار ہے، 14 سال پڑھانے تیار ہے، دینی تعلیم کے لیے 1 سال پڑھانے تیار نہیں ہے، دینی تربیت کے لیے 6 مہینے 2 سال پڑھانے تیار نہیں ہے۔ 14 سال کدھر ہے، 1 سال کدھر ہے، 14 سال کدھر ہے، 2 سال کدھر ہے۔ 14 سال کی تعلیم سے بھی صحیح تربیت اور اخلاق نہیں آئے، 2 سال میں وہ تربیت و اخلاق ملیں گے کہ خاندان بن سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔